اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مومنین کرام، آپ سبھی حضرات کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اور علماء کرام اور تمام بزرگان کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیت کے تناظر میں امام زین العابدین علیہ السلام کے تھوڑی سی فضیلت، چونکہ ولادت کی تاریخ ہے امام علیہ السلام کی، اس بنیاد پر تھوڑی سی فضیلت۔ آپ کے بہت سے القاب ہیں، انہی میں سے ایک زین العابدین ہے۔ پہلے میں یہاں مختصر یوں عرض کر دوں کہ آپ چہارد معصومین کی فہرست میں جو ہے وہ چھٹے معصوم ہیں، اور امامت کی فہرست میں چوتھے امام اور وصی پیغمبر، جانشین پیغمبر ہیں چوتھے۔ آپ کی تاریخ ولادت 15 جمادی الاولیٰ سن 38 ہجری اور مدینہ منورہ میں جائے ولادت ہے، اور آپ یوم جمعہ بعض روایات کی بنیاد پر یوم پنجشنبہ بھی ہے۔ بہرحال روایتوں کے اختلاف سے قطع نظر آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں سن 38 میں ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کے عظیم الشان فرزندوں میں سے آپ کا شمار ہے، اور آپ بے نظیر اور بے مثل ہستی تھے۔ ابن مسیب کا بیان ہے کہ ما رأیت احدا اورع منہ، کسی شخص کو بھی میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے زیادہ با تقوی باورع نہیں پایا۔ ظاہر ہے کہ آپ کے لقب ہی سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا لقب سید الساجدین یعنی تمام سجدہ گزاروں کے سردار، وزین العابدین یعنی تمام عبادت گزاروں کی زینت۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ازل سے ابد تک ایک ایسا لقب ہے جو خدا داد لقب ہے، اور اس کے لیے آپ کو وہ روایت آپ کی خدمت میں ظاہر ہے کہ اشارہ کر کے گزر جاؤں، تھوڑا سا وقت آپ کو اس سلسلے میں جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب آپ کی نماز کے عالم میں آپ کا امتحان لینا چاہا شیطان نے، اور بارہا آپ کے انگوٹھے کو چبانا چاہا اور آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو حدیث میں ہے کہ آواز آئی اختتام نماز کے بعد سند کے طور پر کہ انت زین العابدین، انت زین العابدین، یعنی تو ہی عابدوں کی زینت ہے۔ شیطان ہارا، اور اس محراب، اس حرب کی جگہ پر تم نے شیطان کو الوہیت کے سامنے زک دیا، شکست دے دی، اے عابد، لہذا تمہیں زین العابدین۔ قیامت کے دن سب کو عابدین کہہ کے پکارا جائے گا، امام کو زین العابدین۔ اگر سارے ساجد سجدہ کریں تو سب کو ساجدین کی فہرست میں رکھا جائے گا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک لقب سید الساجدین بھی ہے۔ ظاہر ہے ذو الصفنات بھی آپ کا لقب ہے، چونکہ آپ اس قدر بیواؤں اور غریبوں کو روٹیاں پہنچاتے تھے کہ آپ کا جو ہے وہ یعنی پیٹھ کے حصے اور کچھ حصے جس پہ لاتے تھے وہ گھٹے کے مانند ہو جاتے تھے، اور اسے آپ کٹواتے تھے۔ گھٹے والے ہی کو ذو الصفنات کہتے ہیں۔ لہذا آپ کی عظیم یعنی کربلا کے میدان میں بھی جو قربانی ہے وہ آپ کی ایک عظیم قربانی ہے، اور آپ کی والدہ بھی ایک ایسے عظیم خانوادے سے یعنی طرفینی طور پر دیکھا جائے تو آپ کو بہت امتیازی شان حاصل ہے۔ آپ کے جد، آپ کے نانا، آپ کے جو ہے وہ والد بہت عظیم ہستی ہیں، سیدہ شباب اہل جنہ امام حسین علیہ السلام، ان کے آپ فرزند ہیں، یعنی سردار جوانان جنت کے آپ فرزند ہیں۔
علی مرتضیٰ ساقی کوثر کے آپ پوتے ہیں، جناب حضرت سید کائنات سید الانبیاء رسول خدا کے آپ نواسوں کی فہرست میں ہیں، تو اس طرح سے آپ کا بے پناہ مرتبہ ہے، اور کوئی بھی حق عبادت اتنا کائنات میں کرنے کے باوجود بھی اتنا عظیم نہیں ہوا کہ لیکن کسی نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ مولا آپ زین العابدین ہیں، اور آپ کے گھرانے میں کوئی کیا ایسا گزرا نہیں کہ اسے بھی عابدوں کی زینت کہا جائے؟ تو امام نے کہا کہ اے بیٹے باقر، اپنے بیٹے کو پکارا، اے بیٹے باقر میرے اس صحیفے کو لاؤ جس میں میرے جد کی عبادت کا ذکر ہے، اور کہا کہ دنیا میں کون ہے جو علی ابن ابی طالب میرے جد کی عبادت کا مقابلہ کر سکے؟ اور یہ کہہ کہ امام نے سینے پہ ہاتھ مارا اور اس صحیفے کھولا، اور اس صحیفے سے ایک چیز پڑھی، اور وہ یہی کہ رسول کے سند دینے کے بعد اب کچھ رہ ہی نہیں جاتا ہے دلیل کے طور پر کہ رسول نے میرے جد کو یہ سند دی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین دونوں جہان کی عبادت پہ بھاری ہے، جتنے بھی عبادت کرنے والے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ضربت دونوں جہان کی عبادت پر بھاری ہے اور اس کی سند میرے جد رسالت مآب نے دی ہے، تو کون ہے جو میرے جد علی ابن ابی طالب امیر المومنین فلک جناب ابو تراب کی عبادت کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ اکبر! ایسا پوتا کہ خود زین العابدین کہلائے، مگر اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ آپ سے بڑا کون عابد ہو سکتا ہے، تو ہم اس زمانے کے اعتبار سے ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ ہماری تعریف ہے، بھلے ہی ہمارے والد یا ہمارے دادا کی منقصت ہو جائے، لیکن امام نے ایسی تربیت پائی تھی کہ فوراً یہ للکار کر کہا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کس کی مجال ہے کہ عبادت میں کوئی مقابلہ کرے؟ کسے بادشاہ؟ اس لیے کہ میرے جد نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، وہ بھی اس دن کی جو خندق کے دن کی، ظاہر پوری عبادت کیا کہنا۔ میں پھر سے تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں، کیونکہ شاہ زنان آپ کی والدہ، جن کو عقد کے وقت امیر المومنین نے کہا، جب نام پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام شاہ جہاں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام شہر بانو ہے۔ یہ امیر المومنین کے رکھنے کی وجہ سے شہر بانو کہلائیں، ورنہ ان کا نام شاہ زنان اور شاہ جہاں تھا۔ تو ظاہر ہے یہ سلسلہ نوشیروان عادل جو کسرا تھا اس کے سلسلہ نسب میں آتی ہیں، تو ایران کی یہ شہزادی تھیں، ان سے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام متولد ہوئے، اور اسی لیے امام کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ ایران سے بھی صاحب شرف ہیں، اور جدینی اعتبار سے دونوں طرف سے جو ہے صاحب فضیلت ہیں، اس لیے کہ ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ بس ہم سب لوگ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اس امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے صدقے میں سب کو سچا عابد اور اپنا سچا بندہ قرار دے اور توفیق عبادت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی